شب برات مبارک. ثم نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الذات والصفات، ونشهد أن سيدنا وسندنا سيد ساداتنا سيد عباداتنا محمد وعلى آله وأصحابه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك يا الله. قال الله عز وجل: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. وقال تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قيل لمن؟ قال: لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم، أو كما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میرے محترم مکرم عزیز بزرگان دین، سامعین عزام، حاضرین مجلس، بزرگان دین، نوجوان دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، ساتھیوں، عزیزوں، کامیابی اور ناکامی کا مدار اللہ کے احکامات اور اس کی مرضیات پر ہے. کامیاب وہ نہیں کہ جس کے پاس دنیا کی آلات اور دنیا کے اشیاء موجود ہوں، وہ کامیاب حقیقت میں نہیں ہے. کامیاب انسان وہ ہے جس کے پاس اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی پرواہ ہو اور وہ اس پر عامل ہو. اس وقت میں اور آپ اس لیے نہیں جمے کہ یہ رمضان المبارک کا مہینہ اور آخری عشرہ اور یہ 26ویں طاق رات ہے، بلکہ مومن مسلمان کی ہمیشہ ہی یہ فکر ہونی چاہیے اور ہوتی ہے کہ ہم اور ہماری کسی نہ کسی طریقے سے اللہ کے دربار میں بخشش ہو جائے. ہمارا جڑنے کا، آنے کا، تراویح کا پڑھنے کا، روزے کا اہتمام کا، نمازوں کا، تلاوت کا، ذکر و اذکار اور صدقہ خیرات، عطیات، زکوٰۃ، فطرانہ، نذرانہ، ہدیے، علاوہ اس کی جتنی بھی نیکیاں آپ اور میں کرتے ہیں، صرف ایک مقصد ہے کہ ہماری اللہ کے ہاں بخشش ہو جائے. بخشش کے لیے مسلمان بھی کوشش کرتا ہے، اس کے لیے راستے تلاش کر کے کرتا ہے، اس کے لیے دن و ایام مخصوص کر کے کرتا ہے، اس کے لیے رات کا حصہ لگاتا ہے کہ میری بخشش ہو جائے، میری مغفرت ہو جائے، میرے گناہ زندگی کے دھل جائیں، رات کے سناٹے کے گناہ، دن کے اجالے کے گناہ، جان کر کیے ہوئے گناہ، انجانے سے چھپ کر کے کیے ہوئے گناہ، اپنوں سے ہوئے گناہ، اعضائے بدن سے ہوئے گناہ، دل و دماغ سے ہوئے گناہ، ہاتھ و پیر سے ہوئے گناہ،
دل پر گزرنے والے خیالات کے گناہ، مال اور اعمال کے گناہ، لینے دینے کے کوتاہیوں کے گناہ، معاملات رشتہ داروں کے ساتھ بدسلوکی کے گناہ، اجنبی لوگوں کے ساتھ دھوکہ دڑی کے گناہ، کاروبار کے گناہ، اٹھتے چلتے پھرتے کرتے گناہ، یہ جتنے گناہ ہیں ان گناہوں کی معافی کے لیے بندہ دن و رات صبح شام رات کے حصے میں اللہ کے دربار میں اپنا دامن پھیلاتا ہے، دن کے اجالے میں اللہ سے گریہ وزاری کرتا ہے، صبح کی نماز کے بعد بھی اللہ سے توبہ، ظہر بعد بھی اللہ سے توبہ، صدقہ کر کے بھی اللہ سے توبہ کی امید، زکات دے کے بھی اللہ سے توبہ کی امید، اور اللہ سے بخشش کی طلب کرتا ہے، پھر مغرب عشاء بھی پڑھتا ہے، صدقہ خیرات بھی کرتا ہے۔ جب ایسی مقدس اور بابرکت عظیم راتیں جب آتی ہیں جس میں بخشش کہ عام اعلان ہوتا ہے، اس وقت میں بھی بندے آ کر کے اللہ کے دربار میں اپنے دکھوں کو، اپنے غموں کو، اپنے دل کے بوجھ کو، گناہوں کو اللہ کے دربار میں رکھ کر کے فقیرانہ طور پر، بھکاری کے طور پر، ضعیفی کے طور پر، کمزوری کے طور پر اپنے الفاظ میں، کسی کی اردو میں، کسی کی کنڑ میں، کسی کی ہندی میں، ملیالم میں، مراٹھی میں، ہندی میں، اور اس سے بڑھ کر جس کے پاس زبان ہی نہیں ہے وہ گو کے الفاظ میں، جس کے پاس ہاتھ نہیں وہ ہاتھوں کے ضعف اور کمزوری کو رکھتے ہوئے بغیر ہاتھ پھیلائیں گے، جس کے پاس پیر نہیں وہ اپنے پیروں پر نچل کے اپنے گھر میں رہ کر کے، اور جو بستر پر پڑا ہوا ہے وہ بستر کی ضعف اور کمزوری اور بیماری کی اس حالت میں بھی اللہ سے فریاد کرتا ہے، اے مالک مجھے بخش دے، اے مالک مجھے بخش دے، اے مالک میرے گناہوں کو معاف کر دے، اس لیے کہ ان گناہوں کے بوجھ کے ساتھ میں مرنا نہیں چاہتا، ان گناہوں کی بوجھ کے ساتھ میں آنا نہیں چاہتا۔ اگر اسی گناہوں کے بوجھ کو لے کر مر گیا میں تیرے دربار میں تیرے سامنے کھڑے ہو کے منہ دکھانے کے لائق نہیں ہوں۔ یہ بندہ جب اللہ سے ڈرتا ہے، ہانپتا ہے، کانپتا ہے، دن کے اجالے میں فریاد کرتا ہے، اللہ فرماتے ہیں ان اتانی لیلا قبلتہ وان اتانی نہارا قبلتہ، میں قبول کروں گا، آنا تیرا کام ہے، چلنا تیرا کام ہے، مسجد کی طرف قدم اٹھانا تیرا کام ہے، ہاتھ بلند کرنا تیرا کام ہے، آنکھوں سے ٹپ ٹپ پانی برسانا تیرا کام ہے، فریاد کرنا تیرا کام ہے، رونا تیرا کام ہے، بلکنا تیرا کام ہے، خوف کھانا تیرا کام ہے، میرے ڈر سے تیرے اعضاء پر رونق پہ کھڑے ہو جانا تیرا کام ہے، صدقہ کرنا، اللہ سے اچھی امید رکھنا، توبہ کی نیت کرنا تیرا کام ہے، میرے گھر کی طرف چل کے آنے میں تو تیری دیر ہو سکتی ہے مگر میرے بندے تجھے معاف کرنے میں تیرے رب کے لیے کوئی دیر نہیں ہو سکتی۔ آ تو صحیح، آ تو صحیح، تو مان تو صحیح، فریاد نہیں کرتا، روتا کیوں نہیں؟ تیرے آنسو مجھے پسند ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک جل شانہ نے فرمایا، موسیٰ، اے میرے موسیٰ، مجھے سب سے زیادہ محبوب بندہ کب لگتا ہے پتا ہے؟ مثنوی مولانا رومی رحمت اللہ علیہ کی ان حکایات میں سے ایک واقعہ لکھا ہوا ہے۔ فرمایا، موسیٰ، اے موسیٰ، تو جانتا بھی ہے کہ مجھے بندہ سب سے زیادہ محبوب، سب سے زیادہ مقرر، سب سے زیادہ مجھے پیارا، سب سے زیادہ مجھے لاڈلا، سب سے بڑا، سب سے زیادہ مجھے عمدہ اور سب سے زیادہ مجھے رحم آ جاتا ہے ایسے وقت میں کہ اس بندے سے تو جانتا ہے؟ فرمایا اللہ نہیں جانتا ہوں۔ فرمایا موسیٰ، غور سے سننا ہے جملے کو، موسیٰ تکلیف میں دیتا ہوں، وہاں پر واقعہ ہے، وہ واقعہ بعد میں بتاؤں گا میں، جب میں بندے کو تکلیف دیتا ہوں، بیماری آ گئی، کاروبار میں نقصان ہو گیا، گھاٹا ہو گیا، خسارہ ہو گیا، بیمار پڑ گیا، کوئی ہوتا کام رک گیا، پریشانی آ گئی، نیند چلی گئی، کھانا چھوٹ گیا، نہ چاہتے ہوئے کوئی آفت، کوئی مصیبت انسان پہ آ گئی، بندہ سمجھتا ہے، معلوم بھی ہے اللہ ہی کی طرف سے ہے اور اس کا ایمان بھی ہے، وَخَيْرِهِ وَشَرِّهِ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى، اچھا ہوا اللہ، برا ہوا تو کس کی طرف سے؟ بولو نہیں، میں ہٹی نہیں بولتا، تمہیں بھی ساتھ میں بولنا، جمعہ کا بیان نہیں ہے، حضرت کیسے 40 منٹ ڈال دیں چلے جائے گا، یہاں ذرا زیادہ لمبا بولنا پڑتا، تمہیں بھی تھکنا، میں بھی تھکنا، تمہیں بھی چند باتیں پڑھو، میں بھی چند باتیں بولوں گا، ٹھیک ہے بھائی؟ فرمایا جب مصیبت آئے، آفت آئے، تکلیف آئے، رنج آئے، غم آئے، دکھ آئے، سکھ آئے، پریشانی آئے، اولاد نہیں تھی، اولاد چلی گئی، ایک اولاد تھی تو اللہ نے قبول کر لیا،
موت آ گئی، نوجوانی کی حالت میں ایک ہی سہارا تھا، دنیا سے چلے گئے۔ فرمایا وہ جو تکلیفیں، وہ جو مصیبتیں، وہ جو آفتیں انسان پر آتی ہیں، اے موسیٰ، اس وقت میں بندہ میرے سے یقین کمزور نہیں کرتا۔ معلوم ہے تکلیف میرے سے آئی، پھر بھی وہ میرے دربار کو آتا ہے۔ بات سمجھا نہیں میری؟ نہیں سمجھے؟ تکلیف آئی میرے سے، اسے معلوم بھی ہے، مگر پھر بھی میرے در کو نہیں چھوڑتا۔ میری عزت کی قسم و عظمتی و کبریائی، میری جلالت کی قسم، میری عزت کی قسم، میری ربوبیت کی قسم، میری وحدانیت کی قسم، اے موسیٰ، یہ بندہ جب مجھ سے مانگتا ہے اس کے ہاتھ چھوٹنے سے پہلے اس کو عطا کر دیتا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں موسیٰ، ماں بچے کی پٹائی کرتی ہے، وہ دور جاتا بھی ہے، پھر تھوڑی دیر کے بعد ماں سے لپٹتا ہے۔ ماں دھکا دے رہی ہے، واپس آ کے ماں کے دوپٹے سے لپٹ جاتا ہے۔ ماں ڈانٹ پڑ رہی ہے، مگر ماں کا پیر چمٹا ہوا ہے۔ بتا موسیٰ یہ کیوں کرتا ہے؟ فرمایا اللہ اس کو یہ خیال ہے کہ ماں کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے۔ فرمایا میرے موسیٰ، جب میں مصیبتوں پر، تکلیفوں پر میرے بندوں کو آزماتا ہوں، میرا بندہ میرا درگت نہیں چھوڑتا ہے، مجھے بھی میں اس ماں سے 70 درجے زیادہ مجھے اس بندے سے محبت ہو جاتی ہے۔ مصیبت آتی تو نماز نہیں آتے ہیں، کہیں کو بھائی اللہ کو ذکر نہیں کیا؟ سن لو، احمقانہ باتیں نہیں کرنا اللہ کے دربار میں۔ اللہ تعالیٰ جتنی محبت کرنے والے ہیں نا، اسی میں مثنوی کے اندر ہی حکایات کے اندر لکھا ہے، حضرت عیسیٰ بھاگ رہے، ایک شخص نے نظر پڑ گئی، ان کا امتی، اس نے کہا کہ اے عیسیٰ، اللہ کے پیغمبر نبی، آپ کہاں بھاگ رہے ہیں؟ حضرت عیسیٰ نے کہا کہ بھئی میرے پیچھے کوئی احمق پڑ گیا ہے جو اللہ کے معاملات میں الٹی سیدھی باتیں کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ سوچو، ایک کام کرو، اللہم بسم کا دعا کیا پڑھا تم پڑھ لو، اللہم، بولو بھی ذرا بولو، کیا کرتا ہے اللہ کے معاملات میں؟ اپنی عقل، اپنی دانائی، فراست سے اللہ کے معاملے میں ایران توران پکتا ہے، بکواس کرتا ہے، اس لیے اس سے بچ کے بھاگ رہا ہوں۔ امتی نے کہا موسیٰ، اللہ نے آپ کو اتنا ٹیلنٹ دیا، ہنر دیا، کمال دیا، معجزات دیے، بغیر باپ کے اللہ نے آپ کو پیدا کیا، کوڑ کے مرض پہ ہاتھ رکھ دے تو اللہ شفا دے دے، مادر ذات اندھے پر اگر ہاتھوں ہاتھ پھیر دے تو پینا ہو جائے، آنکھ نظر آ جائے، آپ بجائے اسے علمی بحث مباحثہ کرنے کے آپ کیوں بھاگ رہے ہیں؟ بات سمجھ آئی؟ ارے آپ کے اندر اتنا ٹیلنٹ ہے، ہنر ہے، علم ہے، اللہ کے پیغمبر نبی ہیں آپ، اللہ نے آپ کو کتاب عطا فرمایا، انجیل عطا فرمایا ہے، آپ بھاگتے؟ اس کو جو ہے دندان شکر جواب دینا چاہیے۔ تو حضرت موسیٰ نے کہا نہیں، سنو جواب سنو، یہ ٹیڑے میڑے باتیں کرتے نہیں، یہ جاوید اختر قسم کا جو سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے خدا کا انکار کر رہا ہے، نالائق ہے، اس کے بارے میں بھی بول رہا ہوں، آپ لوگوں کو بھی بول رہا ہوں، ہمارے ان کے لیے بھی بول رہا ہوں، ہمارا ذہن 250 گرام سے زیادہ نہیں ہوگا، یا کروڑوں کتنے لوگوں میں اس سے زیادہ باہر ہیں، ان سے زیادہ اور بھی ہیں، آدم سے لے کر قیامت تک اربوں کروڑوں لا تعداد بے حد و حساب اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا کتنی تعداد، کتنے لوگ مرد عورت دنیا میں آئے، کتنے سائنٹسٹ، کتنے ذہندار، کتنے فطاقت رکھنے والے، کتنے فہامت رکھنے والے، فہیم لوگ، سمجھدار، عقلمند، شعور، ذہانت، وقارت والے، لیکن فرمایا نہیں، ان کے دماغ، ان کے کلیجے، پھیپھڑے، دل گردے جو سمجھتے ہیں نا ٹیکنالوجی، سائنس، فرمایا ان کو بنانے والا میں 250 گرام دماغ دیا، تو عقل دوڑاتا بولے تو تیرے رب کے پاس کروڑوں دماغ میں بنانے والے کے پاس کتنا نالج نہیں کہا۔ اللہ کے معاملے میں ایسی چیزیں نہیں کرنا، اللہ کو دکھتا نہیں کیا، اللہ مجھے دے رہا تھا کیا، اللہ مصیبت میرے اوپر ڈالا کیا، میں بھی دعا کر رہا تھا اللہ قبول کیوں نہیں کریا۔ بھائی میرا تمہارا کام ایک ہے، مان نہ مان، میں تیرا مہمان کو گھستے نہیں گھستے ہمیں، ویسے اللہ کا در ہمارا کام بنے تب بھی الحمدللہ، نہ بنے تب بھی الحمدللہ، ہو جائے الحمدللہ، بیماری الحمدللہ، نقصان الحمدللہ، گھاٹا الحمدللہ، شادی الحمدللہ، ٹوٹ گئی الحمدللہ، ٹوٹ گئی تو الحمدللہ کی بولو بھائی، وخیرہ وشرہ من اللہ تعالی، اچھا ہوا تو بھی اللہ کی طرف سے۔ اب مثال دیا تو لمبی ہوئی کی بات، پھر الحمدللہ رب العالمین کی تفسیر میں ہے، تمام تعریف اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ یہاں پر حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب جو ہے فرماتے ہیں کہ اچھا ہو گیا اور سمجھ میں آ گیا، مرڈر ہو گیا تو تمام تعریف مرڈر ہونا اس کے لیے کی، وہ بھی اچھا ہوا کیا، قتل ہوا اچھا ہوا کیا؟ ارے یہ کچھ چیزیں ہیں جو تفسیر کے نکات ہیں، حضرت بیان کیے ہوں گے، آپ کو سمجھائے ہوں گے، سمجھا رہا تفسیر کے سلسلے سے، لیکن مومن مسلمان کا یقین یہ ہونا چاہیے کہ ہر بھلی بات، ہر خیر، ہر شر جو تکلیف دے ہو وہ بھی اللہ کی طرف سے، اس پر بھی ایمان۔ جس طرح خوشی کے آنے پر بندہ اظہار محبت کر کے الحمدللہ کہتا ہے، غم کے آنے پر بھی کیا بولنا؟ الحمدللہ، اے میرے رب اگر تو اس حال میں راضی میں راضی۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے امتی، اندھا ہونا یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، اور سے سنو، کوڑ کا مرض اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، بیماری اللہ کی طرف سے آزمائش ہے،
میں ہاتھ رکھ دوں اللہ شفا دے دے، لیکن اللہ کے معاملات کے اندر جو نکتہ چینی کرے، اللہ کے معاملات کے اندر اپنے انہیں دیا سو مہینے اس کے اوپر ہی چلائیں گے، تمہیں بھیجا دیا سو انہیں، سمجھ دیا سو انہیں، ذہانت دیا سو انہیں، فطانت دیا سو انہیں، عقل میں سمجھنے کا شعور دیا سو انہیں، اور وہ عقل کو اس کے پاس ہی دوڑا رہی، کھائے جس پلیٹ میں اسی پلیٹ میں چھید ڈال کے چلے گا۔ یہ عجیب مزاج ہے۔ فرمایا حضرت عیسیٰ فرماتے ہیں جو اللہ کے معاملات میں حماقت کرے، کیا کرے؟ حماقت سب معلوم رہتا صحیح غلط کرے گا۔ وہ چار لوگوں میں فین فالوئنگ کی وجہ سے، واہوائی کی وجہ سے کیا کرتے ہیں؟ نہ اللہ دیکھتی نہ آخرت کو یاد رکھتی، اپنی دنیا عزت کمانا یہ حق ہے اپنا، لیکن عزت کمانے کے لیے ایمان کو بیچ کر عزت کمانا یہ احمق ہے، حماقت ہے، سراسر ناہنجاری ہے، ذلت اور رسوائی کا سامان ہے۔ حضرت یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی، تمہیں جمعہ میں سادہ سیدھا بولتے نا ویسا بولو، بات سمجھ میں آ رہی نا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے اے میرے امتی، بیمار ہو جانا، کوڑ کا مت پڑ جانا، اندھا ہو جانا، یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، اللہ چاہے تو شفا دے دے، جیسے اللہ نے مجھے معجزہ دیا، میں اندھے پر ہاتھ رکھ دوں تو پیلا ہو جائے، کوڑ کے مرض پہ ہاتھ رکھ دوں تو اچھا ہو جائے۔ لیکن جو اللہ کے معاملات میں احمقانہ کام کرتا ہے یا اللہ کی ذات میں حماقت کرتا ہے، اللہ مزید اس کو مشکلوں میں، مصیبتوں میں، آفتوں میں ڈال دیتے ہیں۔ 2.5 گھنٹے کی 3 گھنٹے کی فلم نہیں ہے، جا کو سر پٹک 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 کر کو تو میرا نہیں کام کرا تو میں تجھے آج کے بعد بھگوان نہیں مانتا بولتے مانا اچانک اس کا کام ہو جانے کے واسطے۔ یہ دنیا ہے، یہ آزمائش کی جگہ ہے۔ اللہ تمہاری عبادت کا، میری عبادت کا محتاج نہ کل تھا، نہ آج ہے، نہ پرسوں رہے گا۔ اس کے لیے اتنے ہیں عبادت کے لیے، گننا چاہیں گن نہیں سکتے، تمہارے کاؤنٹنگ ختم ہو سکتے ہیں، تمہاری گنتی کا اعداد حروف مٹ سکتے ہیں، مگر اللہ کی عبادت کرنے والے انگنت بے شمار، زمین کے ذرات، زمین میں رہنے والی، بلوں میں رہنے والی، ہواؤں میں رہنے والی، فضاؤں میں رہنے والی، خلاؤں میں رہنے والی، جنات، چرندے، پرندے، حیوانات، نباتات، مخلوقات، جتنے اربوں کھربوں لاتعداد بے حد و حساب مخلوقات ہیں، میری تمہاری عبادت کی اس کو ضرورت، ہم نہ اللہ کی ضرورت ہے، سو اللہ کو ہماری ضرورت نہیں ہے۔ نہیں میں آتا نہیں، میں نماز کہیں کو پڑھوں، میں روزہ کہیں کو رکھوں، اللہ کو بھکا رکھو کیا ملتا، میں کما کو اللہ کے راستے میں دینا کر کو کیا ہے، یہ حماقت، یہ وہ حضرت عیسیٰ کے ساتھ جو ہوا نا ویسا قصہ حماقت کرنے والے کو اللہ تعالیٰ مصیبتوں پر مصیبتیں ڈال دیتا ہے۔ یہاں تک کہ علماء نے لکھا اللہ کے معاملات میں حجت بازی، حماقت بازی کرنے والا موت کے وقت میں کفر کی حالت میں دنیا سے چلا جاتا ہے، یاد رکھ لیجیے گا بھائی۔ دیکھو سیدھی سیدھی بات، کچھ بھی کرو کیا بھی کرو، اللہ کے معاملات میں ایک سو ہو کر کے اس کی طرف رہنے میں ہی فائدہ ہے۔ انشاءاللہ اللہ سے یاری لگائیں گے انشاءاللہ، اللہ کی محبت میں اپنے جذبات کی، احساسات کی قربانی دینا۔ اس وقت میں میرے ذہن میں بہت سے عنوانات ہیں، ایک تو عنوان ہے شب قدر کا، مستقل طور پر اس پر بھی بولا جا سکتا ہے۔ اس میں ایک مستقل عنوان ہے 4-5 لوگ والدین کے نافرمان، شراب پینے والا، رشتہ داری توڑنے والا، اپنی ذات کو تخنوں کے نیچے اتارنے والا، شراب نوشی، زنا کرنے والا، یہ کچھ 4-5 افراد، ان پر بھی ایک مستقل ٹاپک ہو سکتی ہے۔ ایک اور عنوان ہے توبہ، اس رات میں مغفرت کے اعلانات ہوتے ہیں۔ اب یہ اتنے سارے عنوانات کی مجموعی شکل میں بولوں گا تو چنندہ کچھ باتیں آپ سے عرض کروں گا، اور آپ سو جائیں گے میں سنا کر چلا جاؤں گا، ٹھیک ہے؟ لیکن انشاءاللہ اللہ ہی کی طرف سے آزمائش آئی تو بھی بولتے جو اللہ کی طرف سے، خوشی آئی اللہ کی طرف سے، غم آئی اللہ کی طرف سے، سکھ آئی اللہ کی طرف سے، کاروبار میں فائدہ ہو گیا اللہ کی طرف سے، کاروبار میں نقصان گھاٹا خسارہ اللہ کی طرف سے، ہر حال میں اللہ سے راضی، ہر حال میں ٹھوکر لگے تب بھی بولنا اللہ تیرا ہی کرم، تیرا ہی فضل ہے۔ میری آپ کے آنکھوں کے علاوہ ایک اور بھی علم ہے، اسے علم غیب کہتے ہیں، وہ غائبانہ پردہ ہے، پردے کے پیچھے کا اللہ جانتا ہے، پردے کے اندر کا ہمیں نظر آتا ہے۔ ہمارے ساتھ جو معاملات ہوتے ہیں وہ ہمیں پتہ نہیں ہوتے۔ ارے بھائی کہاں ایسو کہ آپ لوگ شب برات میں تقدیر لکھتی بول کو بیان کریا نا میں 4 جگہ منڈیا ہلاری، باقی جنے پورے دیکھ رہی ہوں۔ شب برات میں بیان کیا تھا اللہ تعالیٰ تقدیر کے فیصلے لکھتے ہیں، مگر میں وہ نہیں بولا تھا کہ اللہ تعالیٰ شب برات میں تقدیر کا فیصلہ لکھ دے تو وہ قانون وہاں سے نافذ ہو جاتا، نہیں بولا تھا۔ میں بولا آپ کو اگلے جمعہ میں
کہ شب برات میں تو انسان کی تقدیر کے فیصلے لکھتی، شب برات میں انسان کے تقدیر کے فیصلے ہو جائیں گے کیا؟ اس کا بیک گراؤنڈ سال بھر کا ڈاٹا دیکھتی ہیں. 2020 میں کرکٹ پلیئر کو لینا تو پہلے سال گزر کے سال میں کتنے وکٹیں لیا، کتنے بالا ماریا، کتنے سکسا ماریا، کتنے رننا بنایا. بھائی ڈاٹا چکر کو لیتے سوچنا بھائی. یہ قوم کو سمجھانے نہیں ہوتا، یہ نہیں ہوتا میرے سے. ذرا ہنسو نہیں تو بولو، ہوں کی نہ کی بولو. تمہیں بڑے حباب کی باتیں کرو، ہمارے بولو اس لیے نوجوانوں سامنے ہو گیا اس میں ان کے ساتھ بیٹنگ کرنے اچھا لگتا ہے. ایک بھی ان کو نکاح حضرت نکاح پڑھا بھیجا نہیں کرتے. ٹھیک ہے بھائی، میں بولا گزشتہ سال جو اچھا کھلاڑی ہوتا ہے اگلے سال اس کو موقع ملتا ہے کھیلنے کے واسطے. بات سمپل ہے، زیادہ کیا کھلاڑیوں کو. اب آگے کی بات سنو. اللہ تعالیٰ ایک سال یہ شب برات سے لے کر آنے والی شب برات تک پورا تمہارا ڈاٹا اللہ کے پاس ہے. میں اسے مال دیا تھا، خرچ کریا کہ نہیں کریا. میں اسے صحت دیا تھا، یہ صحت کے ساتھ نکاح کے ناٹک کریا. میں اسے کیا کی جانتے بول تو زیادہ فراوا نہیں دیا، مالی فراوا نہیں. انہیں آفس سے باہر نکلش نہیں. اسے فیکٹری نہیں تھے کہ سال فیکٹری دیا. فیکٹری چھوڑے تو انہیں میرے گھر میں ایک سجدہ ماریا نہیں. خلیفہ اس کے سامنے آتے تھے، خودکار کو بھیجتا گیا. پیسہ ذرا آتے کہ میں تکبر میں پڑ گا. پورے کا پورا ڈاٹا، ارے بھائی بات سمجھنے والی بول اس میں پورا ڈاٹا پن ٹو پن، دن رات صبح شام پورے کا پورا. صحت ملی اکڑ گیا، کمزوری آئی بدل گیا، دولت آئی نکھر گیا، ثروت ملی بدل گیا، مزاج خاندان والوں سے الگ. اللہ پورا ڈاٹا چیک کرتے ہیں. فرشتوں کو بولتے بھائی ذرا چینج کرو جی، یہ سب چیزیں انہیں سوٹ نہیں ہو رہی. سے انہیں سیدھا کھیل رہا نہیں، مال دیا تو سیدھا کھیلا نہیں. انہیں غریبوں کو خیال نہیں کرا، یتیموں کا، مسکینوں کا، بیواؤں کا، لاوارثوں کا، مجبوروں کا، بے کسوں کا، محتاجوں کا خیال نہیں کیا. ذرا چینج کرو اس کا، یہ بات ذرا ڈاؤن کرو. صحت دیا تھا کہ باری سے نہیں قدر کر لیا انہیں. یہ بار لکھو اس کی صحت 6 مہینے بیڈ ریسٹ رہنا انہیں. اللہ حفاظت فرمائے. یہ بابا سے مارا انہیں، ظالم بن گئے، مظلوم پر چلایا. اپنی طاقت کا زم نکل، طاقت میں کمزور کرو اسے. جوان سال بچہ 2 پیروں سے معذور. کتنے سال سے بیمار بھائی؟ 6 مہینے سے بستر پہنچو. اللہ شفا نصیب فرمائے اگر کوئی بیمار ہے تو. میں آپ کو اللہ کی قسم آپ کی دل آزاری کرنے کے لیے یا آپ کو دل دکھانے کے لیے یا جو بیمار ہے ان کا مذاق میں تو جانتا بھی نہیں. میں اپنی درد حال، اپنی کہانی آپ کے سامنے بیٹھ کر اپنی زبانی سنا رہا ہوں. کیوں؟ تاکہ وہ احساس دل کے اندر پیدا ہو. کرے نہیں ہمیں کام ایک ڈھنگ سے. مسجد کے محراب سے اعلان ہوتا اللہ کے گھر کے دیو. ماشاء اللہ بہت کم مجمع اللہ کے راستے میں ہر ہفتے ایک عنوان بنا کر طے کر کے دے کر چلا جاتا. لیکن باقی مجمع ایسا جاتا حضرت کی بات گدے کی لات. بولتے رہتی نہیں ہمارا کام ہونے چاہیے. کیا اعلان ہو رہا ہے؟ کون سی رات میں بولا جا رہا ہے؟ جمعہ کے کیسے گھڑی میں دعا دے رہی ہو. اور ایک تو دعا مصیبت دیکھو دیتے ہوئے جاؤ بھی اللہ تمہارے کاروبار میں برکت دے. تو ایک بھی آمین نہیں کرتا. کہاں کی اکا دکا کون کے آمین بولتا؟ مطلب کہ حضرت پیسے نکالے تو دعا دینی کیا؟ ارے چلو مطلب کے واسطے بھی اگر دعا دے دیے فرشتوں کے ماحول میں جمعہ کے دن میں نیک سعادتوں والی، برکتوں والی، رحمتوں والی، وسعتوں والی اس مبارک رات میں ایک فرشتہ بھی تمہارے امام کی دعا پر آمین بول دیا تمہاری تو لاٹری لگی نا. بولو نا یار بھائی. پھر اللہ سے لینا بھی سیکھو اور دینا بھی سیکھو. پورا سال جو غلط کام کرے نا، ہمیں غلط کام کا مطلب وہی جو اللہ کی نعمت کے لیے غلط استعمال کرے. اب وہ حساب سے ہمارا پورا ڈاٹا ریڈی ہو گیا، پورا ڈاٹا ریڈی ہے. اب فرشتے کیا کرتی؟ دیکھو اللہ کی ذات پر قربان جائے، اللہ سے محبت نصیب فرما. اللہ ہمیں فرمایا اللہ پھر بھی فوراً ایکشن نہیں لیا. 30 پر 5 دن ٹائم دیا ہم نے. کتنے ٹائم؟ شعبان 15 اور یہ رمضان کے 20 دن، ٹوٹل کتنے ہوئے؟ 30 کو 5 دن ٹائم دے رہا. ٹائم بھی تیرا بھی تیرا. اللہ کتنا مہربان ہے یار بھائی. اللہ قربان جاؤں میں اللہ کے ساتھ. کتنا مہربان ہے اللہ. فرما رہے میرے بندے تو سہری کر، میرے فرشتے تیرے پر رحمت اتارتے. انہیں زمانے کا گنہگار انہیں رمضان سے پہلے ایک مسجد میں قدم نہیں رکھا انہیں. اللہ کے راستے میں اپنا مال نہیں لگایا انہیں. ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی، زبان، گالی گلوچ، گندے حرکتیں، ناشائستہ بیکار فضول باتیں، کام کاج ایسے، راتیں ویسی، راتیں رنگیلی جن کے اجالوں میں معصیت. انہیں سہری کرنے بیٹھا تو اللہ رحمت اتارا. ہے کوئی اس سے قریب؟ من اعظم منی جودا وکرما سمیت نفسی جوادا کریما. میرے بندے تو دیکھتا کیوں نہیں؟ سال بھر کا ڈاٹا میرے پاس ہے. میں تجھے بدلہ لے لوں تو پوچھ نہیں سکتا.
تجھے پکڑ لو تو کوئی مجھے چھڑا نہیں سکتا، تجھے مبتلا کر دوں کسی عذاب میں کوئی ڈاکٹر علاج نہیں کر سکتا، کسی مرض میں ڈال دو تو ساری دنیا کے ڈاکٹر مل کر بھی علاج نہیں کر سکتے۔ رات کو بادشاہ کو صبح کا فقیر بنانے کا ارادہ کر لیا، ساری دنیا مل کر روک نہیں سکتے، اور رات کو فقیر کو صبح کا بادشاہ بنانے پر آ جاؤ، ساری کائنات مل کر مجھے روک نہیں سکتے۔ ماشاء اللہ کان کما شاء فی الوقت الذی شاء علی وجہ الذی شاء لا یزید ولا ینقص۔ میرے بندے تیری ایک مرضی، میری ایک مرضی، تیری ایک چاہت، میری ایک چاہت، تیرا ایک پلان، میرا ایک پلان، تیرا ایک طریقہ کار، میرا ایک طریقہ کار، تو ایک سوچ سوچتا ہے، میں بھی ایک سوچ سوچتا ہوں، تو ایک نہج کے ساتھ کام کرتا ہے، میں بھی ایک پلان کے ساتھ کام کر سکتا ہوں۔ میرے بندے تو چاہتا ہے زیادہ ہو جائے، میں چاہتا ہوں کم ہو جائے، تو چاہتا ہے گھٹ جائے، میں چاہتا ہوں بچ جائے۔ میرے بندے تیری مرضی تم پا جاتی ہے، تیری رب کی مرضی کامیاب ہو جاتی ہے، میری مرضی کامیاب ہوتی ہے، تیرا کچھ نہیں، تیرا کچھ نہیں۔ میں جو چاہوں وہ ہوتا ہے، جب چاہتا ہوں تب ہوتا ہے، جیسے چاہتا ہوں ویسے ہوتا ہے، جس طریقہ کار کے ساتھ پلان کے ساتھ کام کرتا ہوں میرا کام سکسیس ہوتا ہے، تیرا کچھ نہیں ہوتا۔ اللہ کے لیے، اللہ کے لیے اللہ نے ایک بڑا موقع ہمیں فراہم کیا، کیا مہربانیاں، تقدیر بھی لکھ دیا، سارا ڈاٹا اللہ کی آنکھوں کے سامنے، پھر بھی اللہ کیا بول رہا ہے؟ میرے بندے 30 پر 5 دن ٹائم، اور سے سنو، آگے کے جملے بہت سخت آئیں گے آپ کے لیے، آگے کے جملے بڑے سخت ہوں گے۔ 30 پر 5 دن میں نے ٹائم دیا آپ کو، لیکن ان 30 پر 5 دنوں کے اندر تو روزہ نہیں رکھا، نہیں رکھا روزہ، تیرے اوپر زکات تھی نکالا نہیں، یہ مہینہ خرچ کرنے کا تھا، کنجوسی کر لے کو پھر یہ مہینہ نوافل کا اہتمام کرنے کا، اللہ کے فضل کرم سے ایک بار بھی تہجد کی توفیق نہیں ہوئی۔ یہ مہینہ تو کم سے کم، ارے بھائی کم سے کم یہ مہینہ تو رات سحری سے پہلے 10 منٹ کے لیے تہجد پڑھنے کا میرے بھائی زندگی میں توفیق نہیں ہوئی، اللہ کے فضل سے یہ مہینے میں بھی توفیق نہیں ہوئی۔ بولو میرے بندے 30 تو 5 دن ٹائم دیا تجھے، تیرے حرکتیں دیکھیں گے، کم سے کم سدھر جائیں گا، کم سے کم توبہ کریں گا، کم سے کم مسجد کو آئیں گا، کم سے کم روئیں گا، کم سے کم میرے سے فریاد کریں گا، کم سے کم میرے سے حوالداری کریں گا، کم سے کم آج کر لیتا، کم سے کم کل کر لیتا، ارے کم سے کم صبح میں کر لیتا، کم سے کم رات میں کر لیتا۔ سکرات کی یہ ایام ایسے گئے، اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے کہ سارا رمضان بربادی میں گزرتی ہے۔ رمضان میں ریلا ڈھکلنے کی عادت نہیں کی نوجوانوں، اسی لیے اس میں بولے سو رات کے عبادت گزار، دن کے شب بیدار، رات کے دن کے روزے دار، رات کے شب بیدار، عبادت کرنے والے پوری رات عبادت کر، سارا دن روزے سے رہ لے، فرمایا گناہ نہ چھوڑے تو پھر رات کی عبادت، دن کا روزہ تجھے فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ فجر پڑھتا سب کرتے ریلا ڈھکلتا کرتے، ظہر پڑھتا کرتے ریلا ڈھکلتا کرتے، روزہ رکھتا کرتے ریلا ڈھکلتا کرتے، روزہ رکھتا کرتے قیمت چھوڑتا نہیں کرتے، روزہ رکھتا کرتے گالیاں چھوڑتا نہیں کرتے، روزہ رکھتا کرتے روزے داروں کا خیال نہیں کرتا کرتے۔ یہ روزہ ہے، واہ جی واہ، ٹھیک ہے۔ 30 کو 5 دن یہ پوری حرکت اللہ نوٹ کرے، ساری حرکتیں نوٹ، ایک ایک رات کی تنہائیاں آپ اللہ کو معلوم۔ رات بھر جاگنا آسان، سنو میرا جملہ، رات بھر صبح کے سحری تک جاگتا تھا، آواز نہیں کرتا تھا، رمضان کا تجھے خیال نہیں آیا، ایٹ لیسٹ کم سے کم 4 5 6 7 8 10 گھنٹے فضول کرتا تھا، ارے ہوٹلوں میں بیٹھتا تھا۔ میرے بندے کم سے کم 15 منٹ میرے گھر میں بھی تو بیٹھ کے دعا کر لیتا، میں تیری زندگی بدلنے کے سامان کر دیتا، میں تیرے رزق کے آنے کے فیصلے اتار دیتا، تیری لکھی ہوئی تقدیر بدل کے تیرے لیے بہتر کچھ لکھ دیتا۔ تجھے 4 گھنٹے وہاں گزارنا آسان، آدھا گھنٹہ مسجد میں بیٹھ کر تیرے لیے نصیب نہیں ہوا۔ کیا کرتی بولو؟ ابھی بھی وقت ہے، ابھی بھی وقت ہے، اس وقت میں اور بھی وقت ہمارے پاس اللہ نے عطا کیا ہے۔ بولو کیا کریں گے بھائی؟ رمضان کا خیال کریں گے، کیوں چلے جائیں گے؟ نہیں حضرت جب تک آپ کا بولا لو تمہیں وہ کیا وہ شب قدر کا ذرا بوندی لے لے کو سلام کر کے چلے جائیں، حضرت کو بول دیں توبہ کر کے جاؤ، توبہ کر کے اٹھو، ایسا نہ ہو ہماری تقدیر ہمارے لیے مصیبت کا سامان بن جاوے، لیلۃ القدر شب برات ہمارے لیے مصیبت کا سامان نہ بن جاوے۔ شادیوں کے چکر میں کفن بازاروں میں بک رہے ہیں، آوارگی کرتا پھر رہا ہے، کفن کا سامان، کفن کا کپڑا دکان میں خریدا جا رہا ہے۔ تمہارے لیے میرے لیے پتہ نہیں یہ سال میں ہمارے اوپر لادی جانے والی لکڑیاں بازار سے درختوں سے کٹ کے آ گئی ہوں گی، ہمیں پتہ بالکل نہیں ہے۔ ہمارے اس بدن پر، حسن کفن پر ڈالی جانے والی خوشبو وہ کس دکان میں بک رہی ہے ہمیں نہیں معلوم ہے۔
سال گزرے گا نہیں، یہ باپ رہے گا کہ نہیں، یہ دعائیں دینے والے ہمارے سروں پر رہیں گے کہ نہیں؟ آج ہے تو قدر کر کے عزت کرنا سیکھ لو، ان کا احترام کرو، ان کی دل و جان سے قربانی دے کر خدمت کرو. واپس آؤ، واپس آؤ، یہ کوئی مذاق نہیں ہے. اللہ کا واسطہ دے رہا ہوں میں تمہیں، یہ مبارک سعادتوں میں، ان گھڑیوں کے اندر اس وقت میں سوائے ایک فریاد جو اللہ سے ملا دے، اس کے علاوہ اس وقت میں کوئی مانگنے کی ضرورت نہیں ہے. مانگو اللہ سے، اللہ سے مانگو، مانگو اللہ سے. اللہ زندگی جس حالت سے گزری ہے، اللہ اس حالات کے حساب سے تو ہم سے محبت کرے، ہم اس لائق تو بالکل بھی نہیں ہے. کتنے دن ہو گئے بھائی فجر پڑھ کے، رمضان جیسے رمضان کے اندر بھی فجر کا اہتمام نہیں، ظہر جیسے رمضان کے اندر بھی ظہر کا اہتمام نہیں. کب کرتے بھائی؟ اتنا بڑا مجمع بیٹھا، میں اگر نکتہ چینی کروں اللہ مجھے معاف کرے، معاف کرے اللہ تعالیٰ مجھے. اتنے بڑے مجمع کے اندر کون بھائی ایک تو بھی قرآن ختم کرے یا نہیں کہا؟ میں ہاتھ اٹھانے بول رہا تھا صحیح چار بڑے احباب بوڑھے احباب یہ لے دے کے کچھ مجمع میں ہاتھ ہوں گے جو اٹھیں گے، ورنہ تو 80% زیادہ بول رہا ہوں 80% مجمع ایسا ہے جنہوں نے قرآن کو ہاتھ بھی نہیں لگایا نہیں کہا. آج غلط ہے تو آپ بولو نہیں حضرت تمہیں یہ کیسا بولتا نہیں بولو. قرآن کا تعلق رمضان کے لیے کیسا ہے؟ قرآن اتارا گیا رمضان کے اندر، زبور اتارا گیا رمضان کے اندر، انجیل اتارا گیا رمضان کے اندر، آسمانی صحیفے اتارا گیا رمضان کے اندر. رمضان جیسے رمضان پا کر کے ہاتھ میں تسبیح نہیں آئی کے بعد میں ہے، رمضان جیسے رمضان کے اندر بھی سر پر ٹوپی آئی کے بعد میں، رمضان جیسے رمضان کے اندر بھی قرآن کی تلاوت نہ ہونے کے بعد میں، رمضان جیسے رمضان میں آ کر بھی تراویح کی نماز نہیں ہوئی. سال بھر تو نہیں پڑھے گا. ایک مہینے کا مسلمان بننے کے لیے تو مسلمان نوجوان تیار نہیں کے بعد میں تو بتا کیا تجھے اللہ سے اقرار کرنے کی، شکایت کرنے کی تجھے ضرورت ہے؟ سوری سن رہی ضرورت ہے ہمیں اللہ سے اقرار کرنے کی؟ ہمارے اعمال کو طرف دیکھیں ہمیں، پھر کس منہ سے اللہ کی زبان میں اللہ کے لیے ہمیں زبان کھولتے ہیں کہ ساری مصیبتیں اللہ ہم نے ڈال رہا. آقا بھائی اپنا ادھیکار ہے ہم نے بولنے کا. یہ اللہ کا کرم، یہ اللہ کی مہربانی، یہ اللہ کی عنایت، یہ اللہ کا لطف، یہ اللہ کی مہربانی، یہ اللہ کی زبر نوازی کہ اس مالک نے ہمارے دن رات صبح شام گنے گھڑے گھنٹی لحظے لمحے سب دیکھتے ہوئے تو گناہ کر کے آتا تھا، صبح اللہ تیرے رزق کے فیصلے لکھتے تھے. تو گناہ کر کے آتا تھا، اللہ تجھے تیری عزت ذلت میں کبھی بدلا نہیں. گناہ کر کے تو آتا تھا، اللہ تجھے عزت کی روٹی کھلا کر سلایا. گناہ کر کے آیا تھا لیکن اللہ پاک اللہ اس کے گھر سے اسے واپس نہیں بھیجا. حق تو یہ تھا ہم اپنے آپ کو پاک کر دے، صاف کر دے، گناہوں کے پاٹ لے لیں گے، گناہوں کے دلدل میں پھنسے، گناہوں کا ایک ذخیرہ جمع کر کے، گناہوں کا ایک بوجھ لے کے اللہ کے گھر میں آ جاتے ہیں. مگر اگر اللہ کا قانون ایسا ہوتا میرے فرشتہ یہ گنہگار ہے بغیر توبہ کے میرے گھر میں گھس رہا ہے واپس کر دو، ہم کیا کرتے، ہم کیا کرتے، ہم کیا کر سکتے تھے؟ بنی اسرائیل کے اندر ایک عابد تھا، 70 سال عبادت کیا. کتنے سال؟ 70 سال عبادت کیا. عبادت کرنے کے بعد 70 سال تک صرف اپنی ضرورت کے لیے وہ اپنے عبادت خانے سے، عبادت خانے سے باہر آتا تھا کمرے سے، اور اپنی ضرورت پوری کر کے پھر عبادت خانے میں چلے جاتا. 70 سال تک عبادت کیا. بحر الدموع ایک کتاب ہے، اس میں لکھا ہے اسی بہانے کسی ضرورت کے پورا کرنے کے لیے وہ اپنے عبادت خانے سے، گھر سے، کمرے سے، حجرے سے باہر نکلا. نظر پڑ گئی کسی غیر محرم عورت پر، ایک عورت پر نظر پڑ گئی. واپس آ گیا، وہی خلش، وہی فکر، وہی دھن، وہی آنکھوں کے اندر صورت، وہی چیزیں اسے اندر اندر کاٹنے لگی. 70 برس کا عابد ایک بد نظری اور سارے 70 سال کی عبادت کو خراب کر دیتی ہے. نہیں حضرت ذرا اور آسان انداز میں کیا بولو بھائی، ادھر دیکھو، مجھے دیکھو، آسان انداز میں کیا بولتے تو سنو، بولو. تمہیں کیا کرے پہلے رمضان سے ایک بہت بڑی ٹینک بنے، اسے کیا کرے بہت صاف شفاف بنے، اس میں لے کو آئے تمہیں شہد، اوریجنل شہد کلٹ کرے، گاؤں قریے دیہات آبادی پہاڑاں جنگل پھر کو شہاد لے لے گا کو تبدیل میں ڈال کو پاک صاف سے رتی ہوا پانی ہر چیز دیکھ دکھا کو اس کی حفاظت کرے. لیکن ایک چھوٹا بچہ آیا، اسے معلوم نہیں، کھڑے ہو کر کے اس شہد کے اوپر تبدیل میں پیشاب کرتا ہے. ارے مثال بتاؤ، اب وہ شہد کوئی پاسفات نظیف الفطر آدمی شہد کھا سکتا؟ وہ شہد پاک ہے؟ اب بولو. لیکن ہمارے
روزوں کا ایسا چھپا سوال، شروع رمضان سے سحری کرے رحمت میں گئے، افطار کرے رحمت میں گئے، روزہ رکھے گناہ معاف ہو گئے، نماز پڑھے 70 فرضوں کا ثواب مل گیا، صدقہ دیے 700 درجے دینے کا ثواب مل گیا، زکات دیے نیکیاں لوٹے، یہ جو ہے روزہ داروں کو کھلائے، اللہ ہمیں کوثر میں اس کو پلانے کی توفیق مل گئی، ہاں اللہ کے عرش کے نیچے روزہ دار کو کھلائے بیٹھ کر کھانے کی توفیق مل گئی، سمندر کی مچھلیاں روزہ دار کو دعا کریں، ہوا رکھ کے جائے دعا کر کے جائے، فرشتے زمین پہ اتر کے روزہ دار کو دعا کریں، آسمان کے فرشتے اللہ کے عرش کو اٹھانے والے تمہاری دعاؤں پر آمین بولیں، اور تم کیا کرو روزہ رکھ کر ساری عبادتیں لوٹ 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 کر کے جمع کی، یہ بد نظری کر کے خراب کی، بد نظری کر کے نوجوانوں، بد نظری کر کے بے حیائی دیکھ کے بدتمیزی دیکھ کے آنکھوں کو سکون پہنچا کے مجھے ناراض ہونے کا کوئی حق نہیں ہے، آپ کو آئینہ دکھا رہا ہوں میں، یہ بولنا میرا فرض حق ہے، روزے کہاں گئے ہمارے غارت، ہمارے روزے غارت ہو گئے، ایک پائی کا ثواب نہیں، وہ روزے جو رکھتا تھا تو مغفرت کے وعدے خراب ہو گئے، شاپنگ کے بہانے بد نظری، وقت فضول گزارنے کے بہانے بد نظری، کیا ہی اچھا ہوتا کام کر لیے باقی وقت مسجد میں آگے اعتکاف والوں کے ساتھ رہیں گے، جو صورتیں یاد نہیں تھی کم سے کم وہ سیکھ لیتے، جو دعائیں یاد نہیں تھی کم سے کم وہ سیکھ لیتے، ارے کہاں چلے گئے تم لوگ، سارے رمضان اسی غفلت میں گزار کے 26ویں میں آ گئے، چاہے صحیح میرے جنت والناس بول کے امام صاحب نے تراویح مکمل کی، ایسا کر کے اللہ جتنا تیرا فرض تھا پورا ادا کر دیا، ہمیں پورا ادا کر کو جا رہا ہوں، سال بھر دیکھ لے میرا تو اصول ہے یہ اللہ کی طرف سے، اللہ کے بندو میرے عزیز بھائیوں واپس آؤ، یہ غلط راہ رہی ہمیں لے ڈوبے گی، ہمیں اندازہ نہیں ہے، اللہ کی پکڑ آ سکتی ہے، بالکل اندازہ نہیں ہے، اللہ فرماتے ہیں میرے بندے میں دیکھتا رہا تیرے دن اور رات صبح شام، گناہ کر 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 میری تُو نے زمین کو گندا کر دیا، میں دیکھتا رہا، میں رب ہوں، میں حلیم ہوں، میں بردبار ہوں، میں معاف کرنے والا، میرے بندوں سے محبت کرنے والا، مجھے بتاؤ تو صحیح تم نے ظالموں کی طرح مظلوموں پر ظلم کرتے رہے، میں دیکھتا رہا میری مسجدوں کو تم نے برباد کر دیا، میں دیکھتا رہا تم نے اپنے گھروں کو آباد کیا، میں دیکھتا رہا میرے گھر کو برباد کیا، میں دیکھتا رہا تمہارے گھروں کے اندر ٹی وی ٹیلی ویژن نشے گانے ہنگامے شور شرابے، میں دیکھتا رہا، میں برداشت کرتا رہا، تم نے مظلوموں کے ساتھ بدسلوکی کی، میں دیکھتا رہا والدین کو ستایا، میں دیکھتا رہا گالم گلوچ کیے، میں دیکھتا رہا دھوکہ دڑی دیے، میں دیکھتا رہا رات کے گناہوں کو دیکھتا رہا، تم نے راتوں کو سیاہ کر دیا، زنا بدکاری فحاشی میں وقت گزارا، میں دیکھتا رہا تم نے شراب کے اڈوں کو آباد کیا، میں دیکھتا رہا میرے بندے بتاؤ تو صحیح کیا میں رب ہو کر مجھے کبھی کسی دن غصہ نہیں آئے گا، نہیں آئے گا، مجھے غصہ نہیں آئے گا، جلدی نہ بچاؤ، اتا امر اللہ فلا تستعجلوہ، میں آ رہا ہوں، میرا انتظار کرو، میرا انتظار کر، میری پکڑ آنے والی ہے، انتظار کر، اللہ کی پکڑ کے لیے ڈرو، صحت ملی ہے تو شکر کرو، دولت ملی ہے تو شکر کرو، نعمت ملی ہے تو شکر گزاری کرو، یہ نہیں اللہ کے وعدے لینے اپنے آپ کو ٹھیک بنا لو، ٹھیک پر روزہ رکھنا چاہیے کو کیا، زکات دینا چاہیے کو کیا، یہ احمقانہ حماقتیں ہیں، ایسا نہ ہو ان الفاظ کی وجہ سے اللہ کی پکڑ آئے اور اگلی پچھلی برابر ہو جاتی ہے، آپ کے زعفرانی کاروبار جاؤ اللہ ان کو ساتھ دے، بھیک مانگنے پر مجبور ہے، زعفران کل کروڑوں پتی لاکھوں پتی، زلزلے آئے پہاڑ ہلا اور سارا زعفران کھیت باغ باغیچے تباہ ہو گئے، رات کو سوئے تھے کروڑ پتی بن کر اور آج کھڑے ہیں روڑ پتی بن کر، روڑوں پر بھیک نہ مانگنے پر مجبور ہو گئے، کل جو 10 اپارٹمنٹ کا مالک کا مالک تھا وہ صبح کو لائن میں کھڑا ہوا ہے، کون سی لائن میں؟ فرمایا تو روٹی دے رہے ہیں کوئی ہدیے میں صدقے میں، وہ روٹی کھانے کے لیے کھڑا ہوا ہے، اس سے پوچھا گیا ارے بھائی تیرے تو ترکی میں جب صدر آیا تھا اس وقت کی بات کر رہا ہوں، تیرے پاس تو کل 10 اپارٹمنٹ تھے، 5 فلور کے تھے، کیا ہو گیا؟ فرمایا زلزلے نے میرے ان عمارتوں کو سجدے میں بچھا دیا ہے، تکبر نہ کر، تکبر مکن زینہا ہے بسر، یہ دولت رکنے والی نہیں ہے، غلط استعمال جوانی کا کرو گے اللہ جوانی چھین لے گا، غلط استعمال پیسے کا کرو گے اللہ پیسے سے فقیری پر لا دے گا، حسن پر اتراؤ گے اللہ بدصورتی میں تبدیل کر دے گا، صحت پر اترا کر اللہ کی نافرمانی پر اترو گے اللہ صحت کو بیماری میں ملوث کر دے گا، اللہ کا واسطہ دے رہا ہوں، حضرت گناہ ہو جانا وہ الگ بات، میرے دوستو گناہ ہو جانا، ایک کے جملے پر اتنی لمبی بحث کر رہا ہوں تمہارے سے، کیا یہ نہیں بولنا اللہ کو سوچ چھوڑ کو ہمیش دکھے کیا، یہ ایک جملے پر اتنا لمبا بات کرنا پڑ رہا ہے مجھے، اللہ کے معاملے میں کیا نہیں کرنا، احمقانہ بات نہیں کرنا،
خوشی سے کیا کرنا؟ آمنا سلمنا صدقنا، اچھا ہوا تو بھی الحمدللہ اور برا ہوا تو بھی بولو بولو۔ ایک مائی تھی بنی اسرائیل کے اندر، وہ جو عابد تھا اس کا قصہ بول کر بولوں گا آگے میں۔ وہ عابد کیا کیا معلوم ہے؟ 70 سال کا عابد اپنے عبادت خانے سے باہر نکلا اور اس نے اپنے پیر کو دیکھا اور بولا اے پیر، 70 سال اس رب کا کھایا پیا رہا، ایک بدنظری کی وجہ سے تیرا 70 سال کی عبادت ضائع ہو گئی۔ جس پیر کو لے کے تو مجھے باہر گیا ہے نا، اللہ کے گھر میں ایسے گنہگار پیر کی اب ضرورت نہیں ہے۔ اس نے یہ کیا کہ اپنے پیر کو جتنے سال اس کے بعد وہ زندہ رہا اس معبد خانے کے باہر لٹکا کر رکھتا تھا، جس کی وجہ سے سوکھ کر ہوا فضا بارش کی وجہ سے سوکھ کر کے وہ سوکھ کر کے چمڑے کی طرح کٹ کر، جس طرح ناف سوکھ کے کٹ کر گر جاتی ہے اس طرح پیر ٹوٹ کے گر گیا اس کا۔ اگر یہ اصول، یہ قانون، یہ ضابطہ ہمارے لیے ہوتا، گنہگار ان میں ہو، میرے گھر میں تمہاری ضرورت نہیں، تم نہیں آ سکتے۔ اگر فرشتے تمہارا راستہ روک لیتے ہم کیا کرتے؟ کیا کرتے؟ بنی اسرائیل کے اندر اصول تھا، کوئی گناہ کر کے آتا نا اس کے گھر کے باہر لکھ دیا جاتا تھا اس نے بدکاری کی ہے، اس نے چوری کی ہے، اس نے ڈکیتی ڈالی ہے، اس نے ظالم کے سہارا دیا، اس نے مظلوم کا ظلم کر کے آیا ہے، یہ فلاں کام کر کے باہر لکھ دیتے تھے اور صبح کو لوگ خود خدا بن کر پنشمنٹ کرتے بولتے تھے لوگوں سے۔ کتنا بڑا گناہ ہوتی بڑی سزا، بات سمجھ میں آ رہی؟ بنی اسرائیل میں ایک عورت تھی مائی، 20 بچے ہوئے اس کے، کتنے بچے؟ 6 مہینے ہوتے بچہ مر جاتا، 6 مہینے ہوتے ہر بچہ پیدا ہوتا، 6 مہینے ہوتا بچہ مرتا، 6 مہینے ہوتا بچہ مرتا، 6 مہینے بچہ مرتا۔ وہ ماں بہت غم زدہ ہو گئی۔ ایک دن اس کی زبان سے نکل گیا میری آپ کی طرح، اللہ کو دکھ رہا نہیں تھا، نہیں بھی 13 سال سے بیمار رہی ہوں، اللہ کو دکھ رہا نہیں کیا؟ یہ جملہ تمہیں وہی مزے میں نہیں ہے؟ جاؤ ہاسپٹلوں میں پڑے ہوئے 2-2 3-3 سال سے ان لوگوں کو پوچھو صبر کسے کو، تم کو پوچھو 10 سال ہو گئے 1 روپیہ کمایا نہیں، صرف نقصان پہ نقصان۔ حضرت تو بھائی کو یہاں بولنے کے آج ہی دکھتا، مجھے پوچھو 10 سال ہو گئے 1 روپیہ کمائی نہیں، میرے گھر کے حالات مجھے مجبوری کے بے کسی، میری فکر میری تڑپ راتوں کی نہیں کرتا ہے گھر پہ۔ حضرت کو بولنے آسان ہے، صبر کرو اللہ کو گلا نہ کرو بولنے، جاؤ تو صحیح پوچھو تو صحیح۔ صبر عند صدمۃ الاولی، ایسے جب مصیبت آ جائے اس وقت جو بندہ صبر کرتا ہے اصل صبر تو وہی صبر ہے۔ اللہ کے گلا نہ بندو، آزمائش ہے، یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے، یہ جزا سزا کی جگہ نہیں ہے، یہاں پھل ڈالے گا یا نفع مل جائے گا۔ آزماتے اللہ تعالیٰ 6 مہینے کے بعد جب 20 بچے اس کے گزر گئے، اس عورت کے زبان سے نکلا اے اللہ کیا تجھے دکھائی نہیں دیتا میرا کوئی اولاد مجھ سے زندہ نہیں رہتا، جب میری امیدیں جاگتی ہیں، میرا بڑھاپے کا سہارا بنے گا، مجھے بڑھاپے میں کمزوری میں مجھے ساتھ دے گا۔ اب تو 20 بچوں کے بعد میری طاقت ختم ہو گئی، اب میں چل نہیں سکتے، اب میں اٹھ نہیں سکتے، اس حالت میں اب بچے کو دوبارہ میں جنم بھی نہیں دے سکتی۔ اے اللہ تو نے کیا کر دیا، آخری اولاد تو میرے لیے چھوڑ دیتا نا۔ جب اس نے اللہ پر گرا باندھا تو اس رات میں اللہ نے اس کو ایک مقام دکھایا خواب کے اندر، عالی شان یاقوت اور زمرد کا بنا ہوا ایک محل ہے جہاں پر روشنی نہیں نور جھلکتا ہے، اتنا سکون ہے، اس کائنات سے کروڑوں اربوں کھربوں لاتعداد جگہ پڑی ہے، نور ہی نور جھلک رہا ہے۔ عورت جب اندر گئی اس محل کے اندر تو دیکھا اس کے 20 بچے بھی اس محل کے اندر ہیں۔ ماں نے کہا اے رب یہ کون سی جگہ ہے، میں نے تو اپنے بچوں کے چہرے بھول گئی، میرے رب تو کتنا قریب ہے، یہ سارے بچوں کے چہروں سمیت تو نے میرے آگے رکھا ہوا ہے۔ آواز آئی اے مائی تو نے 20 بچے کے چلے جانے کے بعد تو نے جو فریاد اٹھائی ہے اس سے تیرا رب تجھے یہ خواب دکھا رہا ہے، تیری اوپر جو مصیبت آئی، تیرا تقویٰ، تیری پرہیزگاری، تیری الہیت، تیری خشیت، تیرا ڈرنا، تیرا رونا وہ سب میرے سامنے تھا۔ تیرا رونا مجھے پسند، تیرا صبر کرنا مجھے پسند، تیرے تکلیف کے آنے پر صبر کھانا مجھے پسند، تجھے اس حالت میں دیکھنا تو تڑپتی رہے تیرے رب کو بڑا پسند تھا۔ جب تجھے گلا باندھ دیا تو اب تجھے دکھا دیا، دیکھ تو صحیح یہ محل تیرے لیے ہے، لیکن تیری نیکیاں یہ محل میں کیسے ہوتی نہیں ہے، تیرے اعمال اس محل کے موافق نہیں ہے،
میں تجھے اس لیے تکلیف میں ڈالا تاکہ اس تکلیف کی وجہ سے تجھے یہ مقام عطا کر دوں میں. عورت کہتے اللہ پاک اگر ایسی بات ہے تو بقیہ جتنی زندگی بچی ہے میں اسی مشکلوں میں رہوں گی اس کے خاطر. میں نے کہا جو مجھے تم نے دکھ رہا نا یہ نہیں ہے اصل، اس کے علاوہ بھی ایک غائبانہ پردہ ہے. اگر اللہ اس کو ہٹا دے تو بندہ کہے گا اے میرا رب جو تو دے رہا ہے اس پر راضی ہوں میں. وہ ایک پردہ ہے جو دکھائی نہیں دیتا. بنی اسرائیل کے اندر ایک شخص تھا بادشاہ، مرنے کا وقت قریب آیا، موت کا وقت آیا نا، تو اس نے کہا مجھے ایک مچھلی کھانے کی تمنا ہے. لوگوں نے کہا بادشاہ غذا کی حالت ہے تیرے اوپر اور وہ مچھلی جو تو مانگ رہا وہ یہ سیزن میں نہیں ملتی. بادشاہ نے کہا نہیں مجھے وہی کھانا ہے. اب وزیر حکم رعایا سب دوڑ لگائے بھاگے مارکیٹ میں گئے، فش مارکیٹ میں دیکھا پورے مارکیٹ کے اندر جو مچھلی وہ مانگ رہا ہے وہی مچھلی بکری. اور انہیں خود خدائی کا دعویٰ کرنے والا ایک بھی نیکی اس کے نام عمل میں نہیں ہے. لیکن مرتے وقت اللہ سے تمنا پوری کرنا ہے. مرتے وقت میں لوگ پریشان ہو گئے، حیران ہو گئے. مرنے والے بادشاہ کے پاس وزیر بھی ہیں، حکما بھی ہیں، بیوی بچے سارے سب کچھ آپس میں کھڑے ہوئے ہیں. فرشتہ موت کا آ گیا. اللہ نے کہا میرے فرشتے سن لو، اس کی جو بھی آرزو ہے، حسرت ہے، تمنا ہے، امنگ ہے، خواہش ہے، جب تک یہ پوری نہ ہو جائے موت نہ نکالنا. ذرا سوچو موت نہ دینا. ایک نماز نہیں، ایک روزہ نہیں، ایک تصویر، ایک نیکی نہیں، نامہ اعمال میں. فرشتہ سارا منظر دیکھ لیا، واپس اللہ کے دربار میں پہنچا روح نکال کے. اللہ پاک جل شانہ نے فرمایا اے اسرائیل تم نے کیسے پایا؟ کہ اللہ نافرمان ہے لیکن موت اتنی اچھی کہ اللہ ہر خواہش پوری کر کے موت دے رہا اسے. اللہ نے کہا بتاؤں گا. پھر اس کے بعد میں اسی علاقے میں ایک بہت بڑے 80 سال کا عبادت گزار. کتنے سال کا؟ بولو 80 سال کا عبادت گزار. اس کا مرنے کا وقت قریب آیا. میں کیوں بول رہا ہوں آگے بتاؤں گا. مرنے کا وقت قریب آیا نا تو اس نے اللہ سے کہا اللہ 80 سال عبادت کیا، میں نے تجھے کبھی بھی کچھ بھی تجھ سے نہیں مانگا، آج مرنے کا وقت ہے. میرے رب ایک سوال کرتا ہوں، موت کی شدت کی وجہ سے میرے حلق کانٹا بن گئی ہے، ایک گلاس پانی چاہیے، ایک گلاس پانی چاہیے. اللہ پاک جل شانہ نے کچھ جواب نہ ملا. نہ بیوی پاس ہے نہ بچے پاس ہیں. بیوی کا انتقال ہو گیا، بچے چلے گئے، ایک جھوپڑ پٹی میں رہنے لگا. لوگوں نے اسے باہر نکال دیا. اب وہ جنگل کے اندر رہتا ہے. ایک چھوٹی سی جھوپڑ پٹی کے اندر ایک مٹی کا گھڑا رکھا ہوا، پانی بھرا ہوا، اس کے اوپر ایک گلاس ہے مٹی کا. اب وہ ڈلتا ڈلتا بستر سے کھسکتا لوٹے تک پہنچ گیا. پانی بھر لیا لوٹا کا ہاتھ میں، منہ کے قریب ہے. اللہ پاک نے فرشتے کو بھیجا، کہا فرشتے جاؤ اس سے پہلے کہ یہ پانی کا لوٹا اس کے منہ تک جائے اس کے ہاتھ سے لوٹا گرا دو. یا حضرت یہ سو نماز بھی پڑھ رہی نہ ہمیں، ذکر بھی کر رہی نہ ہمیں، تمہیں بولے سو سورت بھی پڑھ رہی نہ ہمیں. کہاں حضرت اللہ دکھتا آج نہیں نہ ہم نہ مصیبتوں کو مصیبت ڈالتا نہ، ایک جاتی نہیں دوسری آ جاتی نہ. یہ رونا چھوڑو، یہ رونا چھوڑو. یار آپ نے دعا مانگو، تقدیر بدلنے کی رات ہے. یہ رولے رولے کو اللہ کے پاس گریشی پہ شکایت اللہ کی کرو رکھو، حماقتوں پر اترو رکھو. کیوں حضرت بابا شلہ بول رہا ہوں؟ اس لیے کہ نیک بوجھ بوجھا سو فلسطین کے اتنے بچے مر گئے، اللہ کیا کر لے. کہا کون بولے سے بولا نا کم وقت حماقت نہیں ہے، حماقت لفظ نہیں ہے یہ. بھائی اگر فلسطین کے بچے مرنے پر اللہ نہیں ہونے کا ثبوت ہو کر دے رہا ہے، میرے نبی 7.5 میل تک تعریف کے پتھر کھا رہے تھے، اس وقت اللہ کو نہیں دکھ تھا کیا؟ امام حسن امام حسن کو زہر دیا گیا، امام حسین کو کربلا میں شہید کر دیا گیا، اس وقت اللہ دیکھ نہیں تھا کیا؟ خندق کے موقع پر میرے نبی پیٹ پر پتھر باندھے تھے، اس وقت اللہ دیکھ نہیں تھا کیا؟ یہ کیا ہوتا باتیں ہیں، یہ کیا جہالت کی انتہا ہے. اللہ کا شکر ادا کرو. ایسے لفظ ہیں جو خیالات نہ جائیں تو موت کے وقت کلمہ نصیب نہیں ہوتا. پھر اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ نے ہمیں مسلمان گھرانوں میں عزت کے ساتھ کرنے والی زندگی عطا فرمائی ہے. ایمان سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں ہو سکتی بھائی. اس عابد کے ہاتھ سے لوٹا گرا، پانی گر گیا. فرشتہ پوچھتا ہے اے میرا اللہ، وہ تو کبھی زندگی میں تجھ سے کچھ نہیں مانگا، ایک لوٹا پانی مانگا تھا، وہ بھی تو نے دینے سے انکار کر دیا. اللہ پاک فرماتے ہیں میرے فرشتے اس کی عبادت 80 سال اس نے عبادت کی، 80 سال کی عبادت پر میں اسے کچھ بڑا انعام جو میرے لائق تھا میں
اسے دینا چاہتا تھا، مگر اس کی نیکیاں کم پڑ رہی تھی. اس کو موت کے وقت میں پیاسا رکھ کر تڑپا کر اس کے تڑپنے پر میں نے اس کی نیکیوں میں اضافہ کر کے اس جنت سے اس جنت کا حقدار بنا دیا. بات سمجھے میری؟ ٹھوکر لگی تو بھی کیا بولنا؟ الحمدللہ. کاروبار نہیں چلا تو بھی الحمدللہ. شکر کرنا تھا. کریں گے انشاءاللہ. اللہ سے زیادہ بڑھ کر کوئی محبت کرنے والا ہے کیا؟ میں زیادہ تر نہیں بات کرتا ہوں، سیدھی سیدھی بات کرنے کا عادی ہوں. میں نے کہا تھا اس سے پہلے بھی، آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں، میں آپ سے محبت کرتا ہوں. تمہاری محبت کا لیول کتنا ہے مجھے نہیں معلوم، میری محبت کا لیول کتنا ہے تم نہ. ہماری امی ہمارے ابا ہم سے کتنی محبت کرتے ہیں ہم نہ معلوم. دادا نانی کی محبت کا اندازہ، بہن بھائیوں کی محبت کا اندازہ، چاچا بھتیجے کی محبت کا اندازہ، ماموں بھانجے کی محبت کا اندازہ. دنیا کائنات کے اندر میرے لفظ کو غور کرو، دنیا کائنات کے اندر جو جس سے محبت کرتا ہے، جو جس سے نانا کے اندر اتنی محبت، چاچا کے اندر اتنی محبت، خالہ کے اندر اتنی محبت، اماں کے اندر اتنی محبت، کیا کہ تمہارا اپنا انداز، وہ ساری دنیا کی، انسانوں کی نہیں، چرندوں کی، پرندوں کی، بلوں میں رہنے والی مخلوقات کی، مچھلی کی انڈوں سے محبت، بھینس سے بچوں سے محبت، سام کے بچوں سے محبت، اشتہے کے بچوں سے محبت، کیڑوں مکوڑوں سے محبت. یہ جو محبت کا جذبہ اللہ نے، احساسات کا جذبہ چرندوں میں، پرندوں میں، درندوں میں، حیوانات میں، نباتات میں، مخلوقات میں، جنات میں، انسان میں جو محبت ہے، آدم سے لے کر قیامت تک جو ڈالنا جانا محبت، اگر وہ ساری محبتوں کو جمع کرے تو کتنے ہوتی ہیں؟ بولو یار جی بولو. معلوم نہیں حضرت ہم نے فرمایا یہ محبت کے درجے، اس سے کروڑوں گنا زیادہ اللہ اپنے بندے سے محبت کرتا ہے. بات سمجھے میری؟ نانا دادا اماں بابا کی محبت نہیں. میں نے کہا چرندے پرندے درندے حیوانات نباتات انسان جنات ملائکہ خلائق، ان کے اندر جو محبت کا مادہ مزاج ہے، فرمایا اس سے کروڑوں گنا زیادہ. ان کو جمع کر لو، وہ محبت کی مقدار کتنی ہوگی، کتنے ٹن ہوگی؟ سمندر ساتھ بھر جائیں گے شاید محبت سے. نہیں حضرت اس سے بھی زیادہ. چلو زمین اس سے اٹھا کر آسمان کو لگا دو. نہیں حضرت یہ انسانوں کی، چرندے پرندوں درندوں کی سب کی محبت اتنی نہیں زیادہ. فرمایا چلو پہلا آسمان بھر دو. نہیں حضرت اس سے زیادہ. دوسرا آسمان بھر دو. نہیں حضرت اس سے بھی زیادہ. ارے بھائی چلو سات زمین سات آسمان کے برابر بھی اگر یہ محبت بھر جائے، اللہ فرماتا ہے یہ محبت کم، میں میرے بندے سے اس سے بھی زیادہ محبت کرتا ہوں، اس سے بھی زیادہ محبت کرتا ہوں. شرط یہ کہ وہ مجھے اپنا رب مانے مجھے اپنا رب. تو صحیح، میں تیرے گناہ نہ بخشوں تو پھر پوچھ کے دیکھنا. اللہ فرماتا ہے میرے بندے میں نے تجھے چھوڑا نہیں ہے، میں نے تجھے چھوڑا نہیں. تیرے منہ پر لوگوں کے دروازے بند ہوئے، لیکن میرا در تیرے پر کبھی بند نہیں ہوگا. لوگوں کے دروازے تیرے اوپر بند ہوئے، لیکن میرا دروازہ تیرے اوپر کبھی بھی بند نہیں ہو سکتا. میرے بندے تجھے لوگ دیتے دیتے تھک تو جائیں گے، مگر تیرا رب تجھے دیتے ہوئے کبھی نہیں تھکے گا. تیرے غم، تیرے دکھ، تیرے سکھ وہ سب میرے سامنے ہیں. دعا آنا تیرا کام، معاف کرنا وہ میرا کام ہے. بخشش کا راستہ میرے پاس ہے، اسباب میرے سامنے ہیں، سہولتیں میں تیرے لیے فراہم کرتا ہوں. تو آتا نہیں. اس رات میں اللہ سے مانگو، تقدیر کے بدلنے والی رات ہے. اس رات میں فرشتے زمین پر اترتے ہیں. حضرت جبرائیل اپنی ساری فوج کو لے کے زمین پر آتے ہیں. جبرائیل سے پوچھتے فرشتے، اللہ اے جبرائیل یہ رات ایسی کیا خاص ہے کہ اللہ نے ہم سب کو اتار دیا؟ جبرائیل فرماتے ہیں اے میرے فرشتوں، میرے دوستوں، آج کی رات اللہ کے محبوب بندے روزے کی حالت میں روزہ گزار کر شب قدر کی تلاش میں وہ دنیا میں بیٹھ کر ذکر کر رہے ہوں گے، تسبیح پڑھ رہے ہوں گے، یاد کر رہے ہوں گے اللہ کو، دین کا تذکرہ کر رہے ہوں گے، تیرے راستے میں صدقہ خیرات کر رہے ہوں گے. اے جبرائیل، اے میرے فرشتوں، جاؤ اس کائنات کے اندر، زمین میں، جنگلوں میں، بیابانوں میں، صحراؤں میں، گھروں میں، مسجدوں میں، ویرانوں میں، جہاں کہیں بھی کوئی بھی مسلمان، مرد یا عورت، بوڑھا یا ضعیف، کمزور یا بیمار اگر بیٹھا ہوا اللہ کو یاد کر رہا ہو، اس کے لیے تم اللہ سے دعا کرو. آج میرے لیے، آپ کے لیے فرشتے اتر کر اللہ سے دعا کر رہے ہیں اور انہیں اجماع فیلنگ اٹھا رہے ہیں. ان ہوٹل میں بیٹھ کر غیبت کر رہے ہیں، ان گھر میں جا کر ریلا اسکرول کر رہے ہیں. فرشتہ تمہیں دعا کر رہا ہے. واہ جی واہ، ہمارے اخلاق دیکھو تو صحیح. آئینہ دکھا رہا ہوں، بیدار نہیں ہونا. کس سے وفا کرنا تھا، کس سے بے وفائی کر رہے ہو؟ کیا وفا کیا جفا؟ معاف کیجیے گا،
آخری درجے کا مسلمان آخری وہ یہ کہ راستے میں پڑی ہوئی تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا بھی صدقہ ہے. انہیں تیری اٹھانے کو بھر کے مارنے کا تو ہاسپٹل کے پاس بیمار پریشان ہوتے نہیں ہوتے. لا یؤمن وہ مسلمان نہیں. کون؟ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ نہیں وہ مسلمان نہیں. مسلمان کو ایذا رسانی پہنچانے والا تکلیف دینے والا مسلمان نہیں. مسلمان کو دھوکہ دینے والا مسلمان نہیں. وہ میرا امتی نہیں ہے. یہ اللہ کے رسول اللہ کی فرمودات ہیں فرمان ہیں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس رات میں بندے کے لیے انتظار کر رہا ہے. جو دعا مانگو گے تقدیر کے بدلنے کی رات. میں نے کہا ابھی شیڈول تیار نہیں ہوا. تیار تو ہو گیا لیکن قانون نافذ نہیں ہوگا. کب ہوگا؟ جیسے ہی شب قدر گزر جائے گی اس کے دوسرے دن سے وہ قانون نافذ ہو جائے گا. کھانا کتنا، پانی کتنا، جینا کتنا، مرنا کتنا، کون بیمار، کون صحت مند، کون پریشان، کس کا غم، کس کا دکھ، کس سال میں آئے گا، رہے گا، مرے گا، یہ سارا نظام اس ایک سال کا طے ہو چکا ہے. میرے گھر میں غریبی آئے گی کہ امیری رہے گی، میرے گھر میں شادی ہوگی کہ نہیں ہوگی، رشتہ ہوگا کہ نہیں ہوگا، معاملات صحیح ہوں گے کہ نہیں ہوں گے، بستر پر کتنے مہینے گزریں گے، یہ کون کروڑ پتی بنے گا، یہ کون امیر پتی بنے گا، بے گھروں کو گھر کس کے نصیب میں آئیں گے، بے نکاح کتنے نکاح میں جائیں گے، کس کا گھر برباد ہوگا، کس کا گھر آباد ہوگا، یہ سارا طے ہے. طے ہے. یہ تقدیر لکھی جانے والی رات ہے. اللہ سے رونے والی رات ہے. نظام ختم ہونے کے بعد ہاتھ منہ دھونے کو سیدھا گھر چلے جاؤ. ڈھونڈو کونے، گھروں میں جاؤ تو اکیلے کمرے ڈھونڈو، مسلح بچھاؤ اللہ کے گھر میں یا اپنے گھروں میں بچھا لو. اللہ سے مانگو، رو اللہ کے سامنے رونا اللہ کو بڑا پسند ہے. ایک آخری واقعہ بتا کر اپنی بات ختم کر رہا ہوں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک گویا تھا، گانا گاتا تھا. زبردست آواز تھی اس کی. گانا گاتا تھا تو پورے کا پورا مدینہ جم کر اس کا گانا سنتے تھے. پورا زبردست گاتے گاتے گاتے. عمر کہاں تک رہتی بھائی؟ جوانی کا جوانی سے ٹکا، بڑھاپا آیا، ڈیڑھ پر آیا. اب دھیرے 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 ان کی فین فالوئنگ کم ہوتی چلی گئی. بوڑھے کی ضعف آ گیا، ٹانگ چھڑ گئے. اب جب گانا گاتا تھا تو پھٹتی آواز نکلتی تھی، آواز اچھی نہیں آتی تھی. لوگ سننے جمع نہیں ہوئے، دور ہوتے تھے. گانا گاتا تو لوگ بھاگ جاتے تھے. پریشان ہو گیا، کہتا تھا اللہ سے اے میرے رب، جب جوان تھا سارے لوگ آتے سنتے تھے، اندھیر عمر میں بھی آ گئے، اب تو بڑھاپا آ گیا، بیوی میری مر گئی، بچے میرے تو جدا ہو گئے، اب میرا کوئی ماننے والا نہیں، میرا کوئی سننے والا نہیں ہے. اے میرے رب، کہ تو بھی مجھ سے ناراض ہو گیا، تو بھی میرا گانا نہیں سنتا کیا؟ تو بھی مجھے اکیلا چھوڑ دینا کیا؟ اس طرح دنیا والے مجھے دھتکار دیے، چھوڑ دیے، تو بھی مجھے اکیلا چھوڑ دیا کیا؟ اللہ سے گلا کرتا تھا. ایک دن بھوک کی شدت نے اسے مار دیا. کھانا نہیں، ایک دن گزر گیا، گانا نہیں سنا، کوئی پیسہ نہیں ملا. دوسرا دن آیا، کوئی نہیں. تیسرا دن کوئی نہیں. بھوک نے اسے مجبور کر دیا. بے کسی اور مجبوری اور بھوک میں انہار ہو کر کے وہ قبرستان کے اندر داخل ہو گیا. یہ نیت لے کر کے کاش کوئی سنے نہ سنے، اگر اسی حال میں مرنا ہے تو کم سے کم یہ مسلمانوں کے قبرستان میں تو مر جاؤں گا میں. وہ اپنی بانسری لے کر کے قبرستان میں داخل ہوا. ایک کھلی ہوئی قبر کی اس میں جا کے اتر گیا، بیٹھ گیا بھوک سے نڈال ہو کر کے. حضرت عمر اس وقت مسلمانوں کے خلیفہ، خلیفۃ المسلمین، امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو اللہ پاک نے خواب میں الہام کیا، عمر تو یہاں بیٹھ کے مسلمانوں کا امیر تو کہتا ہے تیرے شہر میں میرا ایک بندہ ولی 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 میرا ایک ولی جو کل گانے گایا کرتا تھا، آج اس کی آواز پھٹی ہو گئی، سننے والے کوئی نہیں آتے، آج اس کے پاس پیسہ نہیں، کچھ نہیں ہے، کھانے کا محتاج ہے، بھوک سے نڈال ہو کر، بے بس ہو کر وہ مجھ سے فریاد کر رہا ہے اور مجھ سے موت مانگ رہا ہے. اے عمر، تجھے کل میرے دربار میں آنا ہے. وہ پورا شکایت کر دے گا تو تیرا کیا بنے گا؟ کون انعام کرتا ہے؟ اللہ. ساری زندگی ایک نیکی نہیں کرے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کھانے کا سامان لے کے دوڑے، چپل پہننا بھول گئے، پگڑی سر پہ ڈالنا بھول گئے. قبرستان میں پہنچے تو حضرت عمر کو آتا دیکھ کر بوڑھا ڈر گیا، خوف کھا گیا، اپنی بانسری کو چھپانے لگا. ایسا نہ ہو کہ امیر المومنین یہ پوچھ لے کہ بانسری لے کر مسلمانوں کے قبرستان میں کیسے آ گیا، کہیں درہ نہ مار دے. جب وہ قبر میں جا کے اور چھپنے لگا تو حضرت عمر نے کہا میرے بھائی چھپ نہیں، تجھے چھپنے کا لائق نہیں، چھپنا تو مجھے ہے. میں مسلمانوں کا امیر ہو کر تیرا خیال نہ کر سکا. کیا فریادیں تھی تیری، یہاں سے اٹھایا آسمان میں پہنچا دیا. یہ کہنا تھا تو اس نے کہا کیا ہوا؟ کتنے دن سے بھوکا، کیوں میرے پاس نہیں آیا؟ ارے تو میرے پاس تو نہیں آیا، تو 4 قدم کا فاصلہ تھا. یہاں سے فریادیں بلند کیا، تیرا تڑپنا، تیرا مچلنا، تیری بے قراری، اور یہ دیکھ کہ تیرا نصیبت تو نہیں کبھی نماز میں. ساری زندگی کا نہیں، فحاشی، بے جا گفتگو، لیکن اللہ کی محبت
اللہ کے قربان جاؤں، اللہ تجھ سے کتنی محبت کرتا ہے. اس حالت میں 80 سال تک تجھے خدا یاد نہیں آیا، لیکن جو تو بھول گیا وہ خدا تجھے نہیں بھولا. یاد رکھا، تیرے کھانے کے لیے اللہ نے نظام کیا ہے، آ گیا. اللہ بندوں سے محبت کرتا ہے. واپس آؤ، واپس آؤ. اللہ بڑا پیارا ہے. قیامت کے دن آخری جھلک ہے میری ہے. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایک بندے کو سامنے کھڑائیں گے، بوڑھا ہوگا، داڑھی سفید ہوگی. اللہ فرمائیں گے لاؤ اس کو، کیا اس کا حساب کتاب؟ فرشتے کہیں گے اللہ اس کا حساب باقی ہے. کتاب کھولیں گے، نامہ اعمال. اللہ فرمائیں گے میرے فرشتوں اس کا نام عمل بند کر دو. اللہ اس کا حساب باقی ہے، 70 سال اس نے گناہ کیا، 80 سال اس نے گناہ نافرمانی ہے، میرے فرشتوں بند کر دو. اللہ کس لیے؟ اس لیے کہ میرے حبیب کو حدیث قدسی ہے، میں نے میرے حبیب سے کہا تھا تیری امت کا کوئی بھی بوڑھا ایمان کی حالت میں ہو جائے، اس کی زندگی گزر جائے اور ایمان کے رہتے ہوئے اس کی داڑھی سفید ہو جائے، اسے عذاب دیتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے. اس سے بڑھ کر اور کیا محبت ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یا محمد ارفع راسک وقل یسمع لک وسل تعطى واشفع تشفع. اے محمد اپنا سر اٹھاؤ. یا محمد کہے اب جو دنیا کے اندر محمد نام رکھیں گے نا وہ سب کھڑے ہو جائیں گے. اللہ میرا نام بھی محمد، میرا نام محمد. اللہ فرماتے ہیں کہ ان سب کو جنہوں نے میرے لاڈلے کے نام پر اپنا نام رکھ لیا سب کی میں نے مغفرت کر دی. فرشتے کہیں گے اللہ پاک ان کے تو حساب کتاب بھی نہیں ہوا. اللہ فرماتے ہیں میری عزت و جلالت کی قسم جس کا نام محمد ہو اس کو عذاب دیتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے. محبت کی جھلکیاں بتا رہا ہوں میں. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے لاؤ اس کو. فرشتے کہیں گے اللہ اس کا دفتر ہم نے چیک کر لیا، ایک نیکی بھی اس کے دفتر میں نہیں ہے. اللہ فرمائیں گے خودو بغلو، پکڑو لے جاؤ جہنم میں پھینک دو. اب جب بندہ یہ سنے گا نا وہ دوڑے گا، بھاگے گا فرشتوں سے پہلے جہنم میں چھلانگ لگانے کے لیے. اللہ اپنے رحمت کے ہاتھ سے اس کو پکڑ کر اپنے سامنے کھڑا کریں گے. اللہ فرمائیں گے تجھے اتنی جلدی بھی کیا تھی جہنم کے لیے، تو خود دوڑ پڑا. وہ کہے گا اللہ دنیا میں 70-80 سال زندگی کیا تھا، تیری ایک بھی نیکی نہیں کرا، ایک آخری بار کیا کی تو حکم کریا، وہ حکم کو تو بھی پورا کر دے کہ دل میں بات آ کے اللہ اس لیے میں خود بھاگ گیا. اللہ فرماتے ہیں میرے بندے تیری ادا مجھے بھاگی، جا میں نے تجھے معاف کر دیا. ایک بندہ اللہ کے دربار میں آئے گا، اس کی نیکیاں برابر گناہ برابر ترازو میں تولا جائے گا. اب ایک نیکی کی کمزوری اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جا یہ مجمع میں ڈھونڈ کے قیامت کے اس لمبے عرصے میں ایک نیکی لے کے آپ تیرے لیے مغفرت کا اعلان ہوگا. اب بندہ جائے گا، ماں سے ٹکرائے گا، باپ سے ٹکرایا، بہن بھائیوں سے ٹکرایا، اپنوں سے مانگا، پڑاؤں سے مانگا، سب سے مانگا، بے بس ہو کر کے ایک نیکی کے لیے کوئی دینے کو تیار نہیں، واپس آ رہا ہوگا. نیچے کوئی بندہ پڑا ہے، اس کے پیر لگ گیا، اس نے کہا کیوں روتا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے اس لیے رو رہا ہوں میرے پاس 90 پر 9 گناہ ایک نیکی ہے. ظاہر سی بات ہے جہنم میں جاؤں گا، تیرے پاس نیکیاں گناہ برابر ہو گئی ہیں، ایک کام کر جا ایک نیکی رکھ کر تو میں جنت میں جا نہیں سکتا، میری طرف سے تو چلا جا. اب جب نیکی لے کے آئے گا اللہ سے کہے گا اللہ میں کامیاب، جنت مل گئی، سرٹیفکیٹ مل گئی، میں کامیاب ہو گیا. خوشی سے آئے گا. اللہ فرمائیں گے معاملہ نہ کر، یہ بتا نیکی کس نے دی ہے؟ وہ کہے گا اللہ فلاں نے دی ہے، لے کے آ. اب جب بندہ جائے گا ابھی تجھے میں اللہ بلائیں، وہ کہے گا ارے ایسی نیکی دیکھو میں اٹک گیا نا، میرا حساب ذرا بعد میں تو بھی آتا تھا، اس کے چکر میں اس سے پہلے جہنم میں چلا جاؤں گا. جب وہ ڈرتے ڈرتے آئے گا اللہ فرمائے گا اس وقت پہ میں خود نیکی نہیں دے رہا، تو کیسا دے دیتا؟ وہ کہے گا اللہ اس لیے کہ اس کے اوپر مہربانی آ گئی، اللہ ایک نیکی رکھو، میں جنت میں جا نہیں سکتا نا، کم سے کم انہیں تو جانے لوگ دے دیا. اللہ فرماتا ہے ارے دینے والا میں رب ہوں، تو کون رب ہو سکتا ہے؟ ایک کام کر تجھے بھی معاف کیا، اسے بھی معاف کیا. اللہ تعالیٰ اعلان کریں گے کہ محمد جتنے بھی جنت میں گئے نا اللہ چلے گئے. فرمائیں گے باپ کہاں ہے؟ وہ ڈر جائیں گے ارے بھائی یہ محمد نام رکھو ہمیں پھنس دینا، ہماری نیکیاں نہیں نا، کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ان کے باپوں کو کھڑا کرو جنہوں نے دنیا میں محمد نام رکھا. وہ باپ کھڑیں گے. اللہ فرمائیں گے تم نے میرے لاڈلے محمد کا نام اپنے بچوں کو کیوں رکھا؟ وہ کہیں گے اللہ ان سے محبت تھی. اللہ فرمائیں گے جنت میں جاؤ. فرشتے کہیں گے اللہ نیکیاں باقی ہیں. فرمایا حساب کتاب والا ابالی مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، میں معاف کرنے والا پروردگار، میں نے معاف کر دیا. ارے بھائی اللہ اداؤں پر فدا ہو کے بخشش کرنے کو تیار ہے تو آتا ہی نہیں، اللہ سے مانگتا ہی نہیں. اللہ کے لیے واپس آؤ، مانگو اس سے یاری کرو، اس سے تقاضوں کو پورا کرو، اس کے سامنے ماتھا ٹیکو. صرف مانگنے کی دیر ہے. فرمایا جہنم کے سمندر کی آگ کو بجھا دے گا تیرے آنکھ کا ایک آنسو کا قطرہ، ہمارے ہنگے سے پانی نکلتا نہیں. پھر رو کر دعا مانگیں گے اللہ سے اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی ہم تمام کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ آج ہمارے چھٹے بیٹھنے کو قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ ہماری بخشش فرما دے. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحت کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرما دے. اللہ تعالیٰ جتنے مرحومین ہمارے والدین دنیا سے چلے گئے ان تمام کی مغفرت فرمائے. اللہ ہمیں نماز کا پابند بنائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. آپ حضرت اسی طرح اور تھوڑی دیر بیٹھیں انشاءاللہ، دعا ہوگی اس کے بعد. اس سے پہلے ہے نا گل پوشی کی جائے گی.
پھر اس کے بعد دعا ہوگی، دعا کے بعد جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔